دوسرا واقعہ ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ تو بات بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھیس بدل کے دن میں اور راتوں کو جاتے تھے اور لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے. تو رات کو ایک دفعہ گئے تو ایک جگہ پہ ایک آدمی زمین پہ بیٹھا پریشان ہوا تھا، رو رہا تھا، اور اندر سے ایک عورت کی تکلیف میں تھی. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے وہ جو آدمی بیٹھا تھا اس نے کہا کہ میری بیوی کو لیبر پینس ہو رہے ہیں اور میں بھانوں کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئی اور اپنی جنہیں کہنا چاہیے زوجہ سے کہا، جو کہ ام کلثوم تھی حضرت علی کی بیٹی، کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور کچھ سامان لے چلیں جو کہ اس کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے، جیسے تیل جو ایک عورت کو اس ولادت کے وقت چاہیے ہوتا ہے، وہ لے لیں آپ. اور ایک ہانڈی جس میں چکنائی لگی ہوئی ہو اور آٹا بھی لے لیں. چنانچہ وہ یہ لے کر کے چلے. حضرت رضی اللہ عنہ نے سب کو پیٹھ پہ رکھے. یہاں تک کہ اس گھر پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم عورت کے پاس جاؤ اور اندر جا کے اس کی خیر خیریت کرو. اور پھر اس بندے کے ساتھ، جو شخص کے ساتھ تھی، ساتھ بیٹھ گئے اور پھر آگ جلائی، کیونکہ جو بار بار دھواں ان کی داڑھی میں پہنچ رہا تھا کہ ہانڈی بار بار آگ بھی بند ہو رہی تھی، تو پھونکے مار کے تمہارا سبحان اللہ اس کو آگ کو جلایا. اتنی دیر میں کھانا تیار ہو گیا. پھر اتنی دیر میں حضرت ام کلثوم نے آ کے بچے کی ولادت کی خوشخبری دی، اور وہ اتنی دیر میں کھانا تیار ہو گیا تھا. کیونکہ جب ام کلثوم نے آ کے کہا امیر المومنین، تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا کہ یہ تو حضرت عمر ہمارے امیر المومنین ہیں. وہ ایک دم گھبرا گئے، تھوڑے پیچھے ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا تم اب گھبراؤ نہیں. اور پھر ہانڈی اٹھا کر کے انہیں دروازے پہ رکھی اور اپنی زوجہ سے کہا اسے پیٹ بھر کے کھلاؤ. چنانچہ انہوں نے، ان کی زوجہ نے، اور پیٹ بھر کھانا کھلایا اور ہانڈی باہر رکھ دی. تو حضرت عمر اٹھے اور اس ہانڈی کو اٹھایا، اس آدمی کے سامنے رکھا کہ تم رات بھر سے تم نے بھی کہتے جاگتا رہا ہے، تو تم بھی کھاؤ. حضرت عمر نے بیوی سے کہا کہ باہر آ جائیں آپ، اور اس آدمی سے فرمایا کہ تم صبح آ جانا، ہم تمہارے سامان ضرورت کا جو ہے انتظام کر دیں گے. چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ضروری اشیاء تھی وہ فراہم کر. یہ تھے اس وقت کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیا آج کے حکمران، اور حکمران تو چھوڑیں، کچھ جیسے کہتے ہیں نا دفتروں کے باس بھی ایسے کریں گے، یا ہم جو تھوڑے ملازم ہمارے پاس ہوتے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد ایک اور قصہ ہے کہ سناتے ہیں کہ اہل مصر میں ایک بہونا کہلاتا تھا. حضرت عمر بن عاص کے پاس جمع ہوئے اس مہینے کہ اے امیر، ہمارے اس دریا نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ اس دریا کا کیا دستور ہے، وہ کیا چاہتا ہے. کیونکہ وہ ایک ہماری بیٹی کا بھیٹ مانگتا ہے، اور پھر ہم اس کے ماں باپ کو ہم راضی کرتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ کپڑے پہنا کو شرٹ پہنا کے اسے لڑکی کو دریا نیل میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح دریا نیل میں چلنے لگتا ہے اور پانی آ جاتا ہے. یہ سن کر عمر بن عاص اس کے آثار نظر آئے اور فرمایا کہ یہ طریقہ تو اسلام میں نہیں ہوگا. اسلام اس قسم کے رائج شدہ طریقے کو بالکل مصر ان لوگوں نے کافی عرصے انتظار کیا مگر دریائے نیل میں پانی نہیں آیا. اور جب پانی نہیں آیا کہ لوگوں نے وہاں تک کوچ کرنے کا، یعنی وہاں سے ذرا جانے کا ارادہ کرنے، جب پانی نہیں ہوا حضرت عمر کو خط لکھا اور انہوں نے جواب دیا کہ تم نے صحیح کہا کہ اسلام جہالت کے طریقوں کو ختم کر چکا ہے. میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچ جائے تو یہ پرچہ اس دریا نیل میں ڈال دینا. جب وہ خط حضرت عمر بن عاص کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ
بندہ خدا کی طرف سے اتر گیا۔ حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر تجھے چلاتی ہے تو اللہ واحد ہے جو اس سے میں درخواست کرتا ہوں وہ تجھے چلاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے ایک دن پہلے جب وہ ہونے والا تھا کہ وہ لڑکی کو بھینٹ چلانا تھا، انہوں نے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا، اور ویسے تو اہل مصر وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ صبح کو جب دیکھا تو اتنا زیادہ پانی اس میں کہ باہر تک آ رہا ہے، اریگیٹ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے سب خوش ہو گئے، اور اس طرح وہ لڑکی کا، وہ بچی کا جسے کہنا چاہیے، جو انہوں نے غلط روایت قائم کر دی تھی بھینٹ چلانے کے۔ تو میرے ویئرز، یہاں ہم یہ تو بہت تھوڑے سے قصے ہیں، اگر قصے سنانے بیٹھیں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو ہمیں آج کچھ قصے آپ کے گوش گزار کیے فاروق حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم کے، اور اسی طرح خلفائے راشدین کے بہت قصے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔